اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہے سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے
اس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا۔ امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہے۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی۔ تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں
کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا، اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا۔ اللہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، بہنوں کے نصیبے اچھے فرما، اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما۔ نے جانا تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا وڈا ہوں، ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤں گی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ بھی تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی۔ یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی اور خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں, جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے, بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول. بھروسہ ادھر دیکھو میری طرف, دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ, تو وہ دنیا دار بندے بےچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک کیمپین کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے, تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, واللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. او جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دے. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جی تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار, اللہ آپ کو خوش رہو. ماشاء سنے جی سنے. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے, 1 منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن, مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا, رب سے ڈرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا, غربت کا خوف کرنا, لوگوں سے ڈرنا, یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا.
اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہے. آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. ادبن، یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے. بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے، انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے. قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے. فلسفہ ہی غلط قرار دے دی. لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں. قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے. بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے لیٹ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں. تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ لیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب جائے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری. کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا. بیر والی تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ بچائے. کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزو، طاقتور زندگی گزار دی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہے. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہے نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے. اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیش. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے.
वसी सोच। आपको पता है तिजारत को सरकार ने पसंद किया है, क्यों? तिजारत से ज्यादा मौके, जब आप कारखाना लगाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता होता है, उससे वुसअत पैदा होती है सोसाइटी में, मुआशरे में। आप मत समझें मैं ताजरों की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बात तजर्बे की रोशनी में और अपनी समझ बूझ के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं कि जब ताजर मार्केट के अंदर इंडस्ट्री लगाता है तो वो सिर्फ ताजर कोई नफा नहीं होता, उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बेरोजगारी का खात्मा होता है, उसके नतायज कौम के हक में अच्छे निकलते। तो आलमी सोच, कौमी सोच पैदा करे, महदूद सोचे। वो बड़ा देखे ना, ये एक हदीस, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, ये देखें ये एक हदीस कितना आलमी करती है बंदे को। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये एक रवायत अगर इस पर, और ये आती भी सबको है, अगर सबका इस पर अमल होने लग जाए तो मुझे बताइए कोई चीज मिलावट वाली बिकेगी मार्केट में? कोई धोखा देगा? कोई ऐसा काम जो गलत हो? बैठ जाए बेटा, तशरीफ रखे सारे, अल्लाह आपको, वो एक उठेंगे तो फिर तो सारे उठ जाएंगे। मेहरबानी करें, बस मेरी बात मुकम्मल होगी, पैगाम मैंने जो देना था दे लिया, समेट रहा हूं बात को। याद रखिएगा कि आलमी सोचें, कौमी। आप जब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करेंगे जो खुद पसंद कर रहे हैं तो सोसाइटी में कितना निखार आए। सरकार जब भी बात करते थे बड़ी बात करते थे, दाई इल्लल्लाह है ना, तो जब भी बात की आलमी। एक सफर से हुजूर वापस तशरीफ लाए, कई दिनों के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो सफर का असर था, थकावट थी वजूद अतहर पर, बज़ाहिर लिबास मुबारक पर भी असरात थे सफर। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जब देखा ना सरकार की कैफियत को तो आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगी, रो के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, कितनी आप तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाए। अब मुझे बताइए हमारा कोई बच्ची बच्चा ऐसी बात करे तो हम कहते हैं तुझे तो एक दुख का पता है, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो किताब खोल देते हैं। जब कहा या रसूलल्लाह आप कितनी तकलीफ उठाते हैं तो पता है नबी करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे फातिमा आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस, बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है। फरमाया ना कोई घर कच्चा बचेगा, ना पक्का बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह ताला हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगी। तो जब बड़े मकासद के लिए निकलना है तो फिर ये सोबतें तो चलेंगी, ये आजमाइशें तो चलेंगी। मेरे भाइयों, वसीउ ज़र्फी, वसीउल कल्बी, कुशादा सीना, बड़ा दिल, बड़ा हौसला, बड़ी सोचें, बड़े अफकार अपनी जिंदगी में पैदा करें। नौजवानों आराम पसंदी थोड़ी कम करो, हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की, 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। अब पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कादन खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए, कम से कम पीर का तो जरूर रखे ना, ठंडा वक्त है, कुछ ना कुछ वक्त ये आपको जो इबादत है ये मजबूत करेगी, दुनियादारों से बेनियाज करेगी। सबसे ताकतवर वो मोमिन होता है जिसे रब को मनाना आता है। दुआ हथियार है मोमिन का, मुसल्ले के साथ वाबस्तगी पैदा करे, ये बाकी सारे चक्रों से बाहर आ जाए। मुझे एक नौजवान ने कहा कि ये लोग मशहूर कैसे होते हैं? मैंने कहा एक तो शोहरत वो है जो लोग कशीद करते हैं,
یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے. یہ خطرناک ہے. ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے. اللہ اپنے کون سی سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یہ خدائی ہے، محبت خدائی. تو یہ کشید نہ کرے، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں. ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی. اسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں. اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ. اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے.